اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے بعد سونے کا انجام۔ نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ عمل ہے۔ علماء کرام سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا حرام تو نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ نارمل حالات میں اگر کبھی بہت تھکاوٹ ہو جائے تو سو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ بالکل ابتدائی وقت میں فجر کے بعد کاموں کا آغاز کر دیں، اس میں اللہ برکت دے گا۔ وقت میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ بہت سے اسلاف ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت ہے، البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جیسے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے۔ اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ کیوں ناپسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں، اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا کہ کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں۔ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، آپ کے پرندے صبح صبح کیسے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ مرغا تو تہجد کے وقت سے ہی اذانیں دینے شروع کر دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغے کو برا مت کہا کرو، اس لیے وہ اذان اور نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے وہی فطرت کہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا، اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے۔ کچھ لوگ تو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ فجر کے وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے۔ بالکل اگر کوئی آدمی نماز کے لیے اٹھ جائے تو نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ جلدی سو جاتے ہیں، جبکہ صبح فجر کی نماز کے بعد سونا بہت نقصان دہ ہے۔ شرعی لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، ان کو اس بات سے رک جانا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے، وہ ان نقصانات سے بچ سکیں۔ اب صبح فجر کی نماز کے بعد جلدی سونا، اس میں کیا نقصان ہے؟ اس کا جسمانی نقصان یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے۔ اس ہوا کے اندر آدمی اگر باہر نکلے، باہر کے ماحول میں تھوڑی ورزش کرے اور آدمی تھوڑا سا چلے تو وہ ہوا انسان کے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو سوئے رہتے ہیں وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ جو آدمی نماز فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہے، اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، یادداشت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہو، اس کا ذہن کافی کمزور ہوگا، ذہن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہوگی، تو اس لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے۔ ہاں، اگر سونا چاہتے ہیں تو جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر آپ نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادا کر لیں، اور اگر نہیں ادا کرنا چاہتے تو آپ سو جائیں، لیکن اس سے پہلے نہ سوئیں۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وقت رزق کا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ برکت والے رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔
جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس تھوڑا بھی ہو اس میں برکت ہوتی ہے، وہ اتنے پہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے دیتا ہے، چین دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں تو اشراق کے وقت تک صبر کریں، اس کے بعد سو جائیں۔ اشراق کا وقت یہ ہے کہ جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد جب 15 یا 20 منٹ گزر جائیں تو وہ وقت اشراق کا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس وقت میں نوافل ادا کریں، 2 نوافل ادا کر لیں، 4 ادا کر لیں، 6 ادا کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو سو جائیں، اس سے پہلے نہ سوئیں۔ اگر آپ اپنے جسم کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد کبھی نہ سوئیں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اس امت کے لیے فجر کے بعد برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقت برکت رکھی ہے۔ صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ چائنا میں آپ دیکھیں، لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں فجر کی نماز کے بعد ساری مارکیٹیں کھل جاتی ہیں۔ جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں تو پھر دوپہر کو قیلولہ کریں۔ سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے، اس کو بہت تاکید ہے۔ قرآن و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تابعین، اسلاف، اس سب کی سنت ہے۔ گورے یہاں تک لکھ کے کہ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دماغ بھی، جسمانی بھی سکون ملتا ہے، اور وہ بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ عشاء پڑھتے ہی آپ سو جائیں، اور رات کو بہت جلدی اٹھیں، یعنی 5 6 7 گھنٹے، کسی کو بہت زیادہ سو لیا تو 7 گھنٹے سو جائیں۔ تو 5 6 گھنٹے کی نارملی نیند کو پورا کر لینے کے بعد آپ اٹھ جائیں، اور پھر فجر کی نماز 10 15 منٹ آپ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لیں، اس سے دوبارہ ورزش ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، سوئیں۔ تو یہ نارملی سونے کی روٹین ہے۔ تو یہ بات سنت صحابہ سے، اسلاف سے بھی ثابت ہے۔ البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے رات کو نہیں سو سکتے، ان کے کام نائٹ ڈیوٹی میں ہوتے ہیں، تو ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس لیے وہ صبح کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔